بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بشرا بی بی کے ہمراہ ہم اٹک جیل میں گئے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایز اے کونسل میرا حق بنتا ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے رجوع کیا اور اس کے باوجود ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ بی بی صاحب نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو اسی کلاس میں رکھا گیا ہے، وہی کمرہ اور اسی طرح سے اوپن واش روم، اور اسی طرح سے وہاں پر ایک بالٹی شاور نہیں ہے، اور اسی طرح سے خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ جس جگہ پہ خان صاحب قید ہیں وہاں پر کوئی بندہ جا نہیں سکتا، وہاں پر کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا کہ خان صاحب ان سے بات کر لیں۔ صورتحال کیا ہے کہ ایک بنیادی ایک چیز جیسے کہ ایک شیشہ ہے چھوٹا سا شیو کرنے کے لیے، وہ تک وہاں پر ان کو میسر نہیں ہے۔ خان صاحب یہ نہیں کہا کہ میں کوئی گھبرایا ہوا ہوں یا مجھے اس کلاس سے نکالو، انہوں نے اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ وہاں پر ٹریٹ ہو رہا ہے وہ بی بی صاحبہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جو سرکار کی طرف سے شائع کیا گیا، کہا گیا کہ خان صاحب کو سہولیات دے دی گئی ہیں، ہم سے بکس بھی منگوائی گئیں، لیکن خان صاحب نے بتایا کہ وہ بکس، وہ قرآن پاک جو کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، وہ انہیں ترجمے والا انگلش والا قرآن پاک نہیں ملا، اور نہ ہی بکس ملی ہیں۔ جو کھانا تھا جس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی کوفتے ہوں، ہم یہ استدعا کر رہے تھے کہ ان کو معیاری کھانا، محفوظ کھانا جو ان کے گھر سے بن کر جائے، کیونکہ ان کے گھر کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ خدشات تھے کہ کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا جا سکتا ہے۔ وہ ہماری استدعا قبول نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ اب وہ کیسے ٹریٹ کرنا تھا کہ جو قانون کے اندر ایک چیز سابقہ وزیر اعظم کے لیے اگر ہم اپلیکیشن دیتے ایک موجود ہے، وہ دینی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ لائرز کی ایکسیس، فیملی کی ایکسیس، ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس، ان کی وائف کی ایکسیس، ان کے دوستوں کی ایکسیس، یہ واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ مینول کے مطابق جیل کے جو قانون ہے اس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ ہزاروں لوگ جا کر قیدیوں سے ملتے ہیں، ان کی فیملیز ملتی ہیں، ان کے لائرز ملتے ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ دوہرا معیار کیا جا رہا ہے۔ جیل حکام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف آج بی بی صاحبہ مل سکتی ہیں، آپ نہیں مل سکتے۔ یہ کہا گیا کہ جمعرات کو ایک وکیل آئیں اور وہ آ کے ملیں۔ میں نے خود رابطہ کیا، سپرنٹینڈنٹ صاحب سے رابطہ کیا، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھے، اپلیکیشنز دی، لیکن وہاں سے یہی کہا گیا کہ ایک بندہ آ کر ملے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 200 کے قریب کیسز ہیں، جیسا کہ 19 بیلیں خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں، تو ان کیسز کے حوالے سے انسٹرکشنز لینی ہے جو اس کیس کے اندر وکیل ہوگا۔ تو مختلف وکلاء ہیں، مختلف وکلاء نے ملنا ہے۔ آپ بے شک ہر روز ایک وکیل کو ملنے دیں یا 2 کو۔ اب اگر 2 وکیل جا کر ملتے ہیں یا 3 ملتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ملوانے والے کو؟ کیا وہاں پر اتنے سیکیورٹی کے خدشات ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو ذاتی وکیل ہیں وہ اگر 2-4 لوگ چلے جائیں تو اس سے جیل کی سیکیورٹی میں مسئلہ آ جاتا ہے؟ ان کو نہیں ملنے دیا گیا، یہی کہا گیا کہ ایک وکیل آ جائے۔ اب خواجہ حارث صاحب ہیں یا دوسرے سلمان صاحب ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا جتنے وکیل ہیں، میں ایک کا نام وہ مشکل ہو جائے گا، لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو ان کو ملنے کی اجازت تو ملنی چاہیے جو قانون کہتا ہے۔ ایک بندے نے پٹیشن فائل کرنی ہے، ان کے الیکشن کمیشن میں معاملات چل رہے ہیں، ان کے نشان کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ میں میٹر ہے، آپ کو پتہ ہے قتل کے مقدمات ہیں، نیب، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، مختلف کیسز ہیں، تو ان سے انسٹرکشنز لینی ہے، ان سے وکالت نامے لینے ہیں، نہیں دیا جا رہا۔ ان کے ڈاکٹر تک جو فزیشین ہے ان کا جو چیک کرے گا ان کو، اس تک ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ ہم نے بارہا ان کو کہا کہ ان کو ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن نہیں دی گئی۔ ان کی بہنوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی فیملی سے کوئی اور بندہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم اپنے مطابق شیڈول دیکھیں گے کہ کس ٹائم آپ کو ملوانا ہے، کس ٹائم نہیں ملوانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتے کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ آ کر ملے اور بس
اس کے بعد کوئی ملک بھائی کیوں اتنی پابندی؟ کیا قانون اجازت نہیں دیتا؟ کیا اس سے پہلے کوئی وزراء وزیر اعظم جو رہے ہیں کیا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے جتنے قیدی وہاں پر پابند ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. تو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے استدعا کریں گے کہ آپ کے حکم کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آپ کا حکم نہیں مان رہا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کارروائی ہوتی تو آج یہ انکار نہ ہوتا. دوسرا، جتنی بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی چیلنج کریں گے، اور توشہ خانہ کیس جو آپ سب لوگ روزانہ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہماری وہ پوری ایفرٹ ہے ٹیم کی کہ وہ 1-2 دن کے اندر اندر وہ ہم فکس کروانے کے لیے ہم پوری جان لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فکس ہوگا اور اس میں بیل ہوگی، اور باقی میں انشاءاللہ وہ اس آرڈر کو جب چیلنج کیا جائے گا تو وہ بھی آرڈر واپس ہو جائے گا. اچھا، دوسرا، اس کے علاوہ جو خان صاحب کے مزید کیسز ہیں تو کسی حوالے سے کوئی جو گرفتاری والا معاملہ ہے جب آرڈر چیلنج ہوگا تو وہ انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں آ گیا. اور جو خان صاحب کو سہولیات جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے، جو کہ حالانکہ نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا اور نہیں دی گئی، اس حوالے سے بھی ہم دوبارہ پش کریں گے، ملاقات کے حوالے سے کریں گے، ساری چیزیں کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے اور خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے.